ہر شخص کو اپنی مالی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے. مطلب بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اصل میں حدیث نمبر 1417، جس میں آپ علیہ السلام نے کہا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کہ کھجور کے آدھے حصے سے کیوں نہ ہو. مطلب کھجور کا آدھا حصہ صدقہ کر کے غریب کو دے کے جہنم سے بچو. تو اس حدیث کی تشریح کے اندر محدثین نے لکھا ہے کہ ہر آدمی صدقہ کرے، ہر آدمی دوسروں کو دینے کی فکر کرے. ایسا ہی نہیں ہے کہ بھئی لکھ پتی آدمی دے، کروڑ پتی آدمی دے، جس کے پاس زیادہ مال ہے وہی صدقہ کرے، وہی غریبوں کو دے، وہی دوسروں کو دے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر یہ صفت رکھے کہ وہ دوسروں کو دے، اوپر والا ہاتھ بنے. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ اللہ کو پسند ہے. تو دینا جو ہے نا، یہ صدقہ خیرات کرنا ہر مسلمان سے متعلق حکم ہے. آج کل لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے اوپر جو لکھ پتی کروڑ پتی لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے صدقہ خیرات کرنا، ہمارا کام نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پاس جتنا ہے اس میں سے کچھ دیتے رہے اللہ کے راستے میں. اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 10 روپے کو اخلاص سے دے دے تو وہ لاکھوں روپے صدقہ کرنے سے افضل ہو جاتے ہیں جو شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے دیے جائیں. 10 روپے بڑے افضل ہو جاتے ہیں. اس 10 روپے سے آدمی جو ہے اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم جہنم سے بچ سکیں، اللہ سے قریب ہو سکیں، اور جو ہے یعنی صدقہ خیرات کرنے کے جو فائدے ہیں نا وہ ہمیں اپنی زندگی میں مل سکیں. دوسری بات، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ بھائی ہم نے تو زکوٰۃ دے دی، اب ہماری چھٹی، اب ہم خرچ کریں گے نہیں سال بھر. نہیں، ایسا نہیں. حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مال میں اللہ کا حق ہے. ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 660، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے حدیث روایت ہے، اور آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تم اللہ کے راستے میں مال دیتے رہو. کبھی کبھی وہ ضروری ہو جاتا ہے، جیسے ہمارا کوئی بھائی بیمار ہو گیا، اس کے پاس علاج کرانے کے پیسے نہیں ہیں، ہم نے زکوٰۃ دے دی، لیکن پھر بھی اب اس کی مدد کرنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہے، مال ہے، جمع رکھا ہوا ہے، تو اس وقت ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو دیں. ہم ہمارے خاندان کا کوئی غریب ہے، اس کی بچی کی شادی ہے، نکاح ہے، اور وہ خرچ نہیں کر سکتا، تو ہم اس وقت خرچ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیتے رہنا چاہیے. آپ مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کا مال نہیں لگا سکتے، اسپتال بنانے میں، ہاسپٹل کی تعمیر میں، کنسٹرکشن میں ہم زکوٰۃ کا مال نہیں لگا سکتے. لگانا وہاں پر بھی ضروری ہے، اس لیے ترغیب ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کریں. سادات کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، غیر مسلم لوگ جو کمزور ہیں ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے مال سے ان کی مدد کریں. اس لیے ترغیب، اس لیے آپ علیہ السلام کے مزاج میں یہ بات تھی. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ سے جو بھی سوال کرتا، زندگی میں کبھی آپ نے نہیں بول کے نہیں کہا ہے، ہر ایک کو دیتے تھے آپ علیہ السلام. بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6034، آپ علیہ السلام دینے کا آپ کا معمول تھا، ہوتا تو بھی دیتے، نہیں ہوتا تو آپ کسی سے قرضہ لے کے اس کو دیتے تھے تاکہ سامنے والے کی ضرورت پوری ہو جائے، قرض لے کے دیتے تھے. اور آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام نے اپنا جذبہ بیان کیا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2389، جس میں آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اللہ پاک احد پہاڑ کے برابر سونا دے دے تو بھی 3 دن ایسے گزر جائیں مجھ پر کہ اس میں سے اتنا بھی باقی رہے کہ مجھے قرض دینا ہو کسی کو تو اتنا باقی رہے، اس کے علاوہ سارا صدقہ کر دو، مجھے یہ پسند ہے. مطلب اتنا سونا ملنے کے بعد بھی رکھنے کا کوئی جذبہ نہیں، اسے امت پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر خرچ کر دوں میں. یہ جذبہ آپ علیہ السلام نے بتایا ہے. ہمارا بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مال کا کچھ حصہ غریبوں پہ لگتا رہے، مسکینوں پہ لگتا رہے، اور مساجد کی تعمیر پر، ہاسپٹل کی تعمیر پر، ان کی ضروریات پر، غیر مسلم لوگوں پر لگتا رہے، تاکہ ہمیں آخرت میں بڑا اجر ملے، دنیا میں بھی اس کا
جو ہے ریٹرن گفٹ اللہ پاک دیتے رہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔